ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے عظیم شہداء کے باہمت لواحقین، پولیس فورس کے ہمارے ریٹائرڈ اور حاضر سروس غازی، ہماری آرم فورسز کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس غازی، اسپیکر صاحب، معزز وزراء صاحبان، چیف سیکرٹری صاحب، سرکاری افسران اور یہاں پہ موجود تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج یوم شہداء پولیس کے حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کو اور ان کے باہمت لواحقین کو، خاندانوں کو، کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم یہ دن بھی منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں جو ہمارے بچے، ہمارا صوبہ یا ہمارا ملک آج اگر قائم و دائم ہے تو اس کی وجہ یہی لوگ ہیں، اور جتنا بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے فیصلہ کیا کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ رکھ کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوگا اور اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سی چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تلقین کی ہے، صبر کی، لیکن ہم صبر نہیں کرتے، اور بعض اوقات ہم کچھ ایسی لائن کراس کر جاتے ہیں کسی ایک شخصیت، کسی انفرادی کسی عمل سے، کہ جس پہ ہم ان باتوں کا احساس نہیں کرتے کہ پورے کے پورے نظام کے اندر جو قربانیاں ہیں، جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا امن، ہمارا معاشرہ قائم ہے، تو اس احساس کو جس دن ہم دل سے محسوس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن ہم ایک عظیم قوم بن جائیں گے، ہمارے اس صوبے کے اندر بالخصوص اور پورے پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس، اور چونکہ میں خود بھی ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں، ہماری فوج، ہمارے تمام وہ محکمے جو اس وقت سروسز دے رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف محکموں کے وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی، اور ساتھ ساتھ ہماری عوام کہ جو اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئی جی صاحب نے آتے ہی جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پولیس کے حوالے سے مسائل کا ذکر کیا، اور میں نے ان کو پہلے دن کہا کہ اس مسئلے کے اوپر خزانے میں پیسے ہوں نہ ہوں، لیکن ہماری ترجیح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے، اور انہی بنیادوں پر جو بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی، ہم نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کم کر دیں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ آپ مزید بھی لے کے آئیں، انشاءاللہ ہم اور اپنی ترجیحات کو کم کر کے انشاءاللہ اس کو ترجیح دیں گے، کیونکہ جب تک ہماری فورسز مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک امن قائم نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک خوشحال صوبہ نہیں بنا سکتے۔ الحمدللہ آپ کے لیے بہترین انشاءاللہ اسلحے کے حوالے سے، آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، گاڑیاں چاہیے، اس کے لیے ہم نے فنڈ دے دیے ہیں انشاءاللہ، اور مزید فنڈ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ میں یہاں پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حاجی صاحب نے ذکر کیا کہ پولیس کے جو شہداء ہیں، ان کا جو ASIs کا جو کوٹا ہے، ان کا تمام شہداء کا، چاہے وہ پولیس میں ہیں اور چاہے ہمارا جو اب مرج ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی اب صوبے کا حصہ ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ کو مرج کرنے کے بعد جو کمٹمنٹ کی گئی وہ تو چلے گی، اس کی ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے اور حق ہے ان کا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت وہ ہمارا حصہ بن چکے ہیں، تو کوئی بھی اگر چیز ہوگی یہاں سے تو صوبے کے اندر سے ان کے لیے اسی طرح ہوگی، اس طرح وہی صوبے کا حصہ ہے۔ اور اس طرح ہمارے جو وہاں پہ خاصہ دار لیویز ہیں، ان سب کا میں اعلان نہیں کر رہا، ان سب کا 100% کوٹا، جتنے بھی اس وقت بچے ہیں ان کے یا بچیاں ہیں، ان کا ASI کا کوٹا منظور ہو چکا ہے۔ اب بال جو ہے وہ آئی صاحب آپ کے کورٹ میں ہے، جلد سے جلد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ASI
100% جو کوٹے کے مطابق ہیں ان کو بھی آرڈر ملے، تاکہ یہ اپنے والدین کی جگہ پر آ کر ایک تو ان کے لیے ایک ایگزامپل بنے، مثال بنے کہ جو آگے لڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر، قربانیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس فورس پہ آ کر اس فورس کے لیے بھی ایک مثال بنے کہ اگر کسی کا کوئی پیارا اس ملک کے لیے اپنی جان دے گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قربانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کے مزید انشاءاللہ قربانیاں دے کے اس قوم کے لیے انشاءاللہ مثال قائم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ٹریفک کے حوالے سے، چلان کے حوالے سے 10% کا جو اعلان کیا اس پہ سے کہ وہ شہداء کے لیے ہوگا، تو میں یہ چاہتا ہوں، ایک تو 10% کا لفظ بھی میرے دماغ میں جب آتا ہے تو مجھے کچھ اور سوچیں آتی ہے، 10% صحیح لفظ بھی نہیں ہے، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 20% جو ہے اس میں سے آپ کا جو ویلفیئر ہے شہداء کے لیے دیا جائے گا، اور یہ پیسہ آپ کے پولیس کے فنڈ سے نہیں کٹے گا، کیونکہ پولیس کے فنڈ پہلے ہی کم ہے، یہ پیسہ آپ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ دے گا، اور اس پہ جتنا بھی وہ پیسہ بنتا ہے آپ وہ 20% جو ہے وہ شہداء کے بچوں کے اوپر لگائیں گے، تاکہ ہمارے شہداء کے بچے کسی بھی اگر فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال کریں، کیونکہ یہ جو قربانی انہوں نے دی ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیس حاضر سروس ہے یہ ہر وقت، یا ہماری فوج ہے، یا ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت فرنٹ لائن میں فورسز کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اس چیز کا، تو یہ ہر وقت ایک ایسے ماحول کے اندر آج کل کی دہشت گردی کے حالات میں فیس کر رہے ہیں